السلام علیکم ورلڈ وائس ڈیجیٹل سے میں ہوں طارق جمال۔ فلسطین کا مسئلہ اس وقت دنیا کا بہت ہی حساس مسئلہ بن چکا ہے۔ ایک جانب اسرائیل کی بربریت آئے روز بڑھ رہی ہے اور اس کا ساتھ امریکہ تک سپر پاور بھرپور دے رہی ہے، جبکہ دوسری جانب ایک تشویشناک عمل یہ ہے کہ اقوام متحدہ، اقوام عالم، عرب ممالک اور پاکستان کا جو طرز عمل ہے وہ کوئی خاص نظر نہیں آ رہا، جس پر فلسطینیوں کے گرد ان کی زمین خاصی تنگ کر دی گئی ہے۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب عابد تیامی صاحب، کسی طرف کے محتاج نہیں۔ ویلکم ٹو اسٹوڈیو تیامی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا، اپنا حماس کے جو ایکشن ہوا ہے، پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ اس کے مسئلہ فلسطین پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جی، اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مسئلہ اس وقت اقوام عالم کا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے۔ اب اس میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ 3 بلاکس میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک بلاک میں جو ہے وہ روس اور چین ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے حماس کو یا فلسطین کو یا ان کے ایک فریڈم کا جو ایک رائٹ ہے اس کو جو ہے نا وہ اس کی حمایت کر رہا ہے۔ دوسرا بلاک جو ہے وہ ایک امریکہ کا، برطانیہ اور انڈیا کا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ کھل کے جو ہے نا وہ جو ہے نا فلسطین کے اور ان کی جو انسانی حقوق کی جو ایک آزادی ہے، یہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے تو اپنا بحری بیڑا بھی جو ہے نا وہ روانہ کر دیا ہے اور اسلحہ جو ہے وہ دے دی ہے، اور اسی طرح پورا جو یورپ ہے بلاک پورا جو ہے وہ سارے کا سارا اس کو اسلحہ بھی دے رہے ہیں اور بہت بڑی امداد جو ہے نا انہوں نے اناؤنس کر دی ہے۔ اسی طرح یہ رویہ جو ہے نا وہ انڈیا کا بھی ہے، ہمارے سامنے ہے۔ تیسرا جو بلاک ہے اس میں کہہ لیں کہ جی ایک تو عرب ممالک ہے یا مسلم ممالک ہے۔ مسلم ممالک کا کوئی رویہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کوئی پازیٹیو مجھے نہیں نظر آیا۔ اب اس میں ایک تو جو سعودی عرب ہے اس نے ایک کھل کے ایک مذمت کی ہے محمد بن سلمان نے، اور وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بنیادی جو ان کا مسئلہ ہے، جو ان کی آزادی ہے، جو ان کا ایک حقوق جو ہے فلسطین، اس کو ہم جو ہے نا وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، نو ڈاؤٹ۔ تو ایک یہ ہمارے سامنے جو ہے نا وہ اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو یہ تیامی صاحب اس میں جو ہے اقوام متحدہ جو ایک بہت بڑی طاقت ہے عام ملکوں کے لیے، تو لیکن جب سپر پاور کا مسئلہ آتا ہے تو وہ بھی کوئی اپنا نمایاں کردار ادا کرتی نظر نہیں آتی۔ آپ کا اس وقت اقوام متحدہ کے کردار پہ کیا نظر؟ جی، اقوام متحدہ کا کردار جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جی بس ایک کاروائی ڈالنے والی بات ہے۔ مذمتیں کر دی، بیان دے دیا، کوئی فوری طور پہ کیا کوئی انہوں نے کوئی ایکشن لیا ہے، کیا انہوں نے فوری طور پہ کوئی جو ہے نا وہ کوئی ایسا لائے عمل اختیار کیا ہے کہ یہ جنگ بندی کرائی جائے۔ اور جو ایک اس وقت نظر آ رہا ہے کہ بربریت ہے کہ شہریوں کو بیچاروں کو شہید کیا جا رہا ہے، وہاں بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ایمبولینسز تباہ کی جا رہی ہیں، رضاکار جو ہے ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تو وہ جو کہاں گئے وہ سارے اقوام عالم، اقوام متحدہ جو ہے وہ ایک انسانی حقوق کا جو علمبردار بنتے ہیں، کہاں گئے ہیں وہ؟ ان کی تو بات یہاں نہیں ہے۔ وہ تو ان کو چاہیے فوری طور پہ، وہ تو سارے خود چونکہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے اور یہ سارا یورپی ممالک ہے، یہ سارے اکٹھے ہیں اور وہ سارے یہ اس کا کردار تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پوپٹ سے زیادہ اقوام متحدہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی جانب سے دفتر خارجہ کی ترجمان نے مطالبہ کیا ہے اقوام متحدہ سے کہ وہ جنگ بندی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور پاکستان کی جانب سے آفیشلی شدید مذمت کی گئی ہے یہ جو اسرائیلی حملے ہیں ان کی۔ تو پاکستان کے کردار پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا، میں اس میں تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے
کہ اگر آپ پاکستان کے قیام سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کی سپیچز جو ہیں جو فلسطین کے حوالے سے اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے وہ فلسطین کی آزاد ریاست کے لیے اتنی زیادہ وہ حامی تھے اس کے، ٹھیک ہے، تو وہ جو کردار ہے وہ ہمیں پاکستان میں اب نظر نہیں آ رہا، چونکہ فلسطین کا مسئلہ اور کشمیر کا مسئلہ ایک ہی طرح کا مسئلہ ہے۔ اب کشمیر کے مسئلے پہ حالات یہ ہیں کہ اب ہم بیان بازی کی حد تک رہ گئے ہیں، ہم کوئی عملی اقدام کوئی نہیں کر رہے، چونکہ ایک پلاننگ تھی، یہ انٹرنیشنل ایک ایجنڈا تھا کہ جب افغانستان سے جو ہے وہ نیٹو فورسز جو ہے نا وہ ان کا انخلا ہوا ہے تو اس کے بعد ان کے پاس یہ ایک ایجنڈا تھا کہ اب ہم نے فلسطین اور کشمیر کو کس طرح سے جو ہے نا یہ ان کے حقوق جو ہے نا سلب کرنے ہیں اور ان کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ اب وہ اس ایجنڈے کے اوپر ہے۔ آپ کو کشمیر کا آپ کو پتہ ہے کہ دو سال پہلے جو 5 اگست کو جو وہاں جو ایک کیے گئے ہیں ان کے حقوق جس طرح سے، اب یہ جو فلسطین میں جو ہے نا وہ بھی اسی طرح سے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو یہ جو کردار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی انہوں نے ایک جو ہے نا وہ مذمت کی ہے، اور مذمت بھی اس انداز میں جی یہ مسئلہ جو ہے نا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ہے حل ہونا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا، ہمیں آگے بھی بڑھنا چاہیے، ہمیں صرف باتوں کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کھل کے حمایت کرنی چاہیے۔ پاکستان کو یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ اگر یہ اسرائیل جو ہے وہ باز نہ آیا، جس طرح سے انہوں نے محاصرہ کیا ہوا غزہ کا اور ایک ہی سرحد لگتی ہے مصر کی، اس کو بھی انہوں نے بند کروا دی ہے اور بیچارے بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، خواتین بھی شہید ہو رہی ہیں، رضاکار بھی شہید ہو رہے ہیں، تو پاکستان کو یہ اناؤنس کرنا چاہیے کہ اگر یہ باز نہ آیا تو ہم جو ہے نا اپنی فوج بھیجیں گے، ہم اسلحہ بھیجیں گے، ہمیں اس فلسطین کی آزادی جو ہے، اور پھر دیکھنا ہمارا جو ہے مسلمانوں کو ایک تعلق جو ہے وہ بیت المقدس کا ہے، اور ان کا ایک ایجنڈا ہے۔ آپ یقین کریں کہ مجھے تو وہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے انہوں نے کوئی آج سے 20-25-30 سال پہلے ایک ہنگوئی کی تھی کہ جی اس طرح سے غزہ کا محاصرہ کریں گے، شہید کریں گے، فلسطین کو تباہ و برباد کریں گے، اور وہ جو گنبد جو ہے وہ مسجد بیت المقدس جو ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ ایک اس کے جو گنبد کو جو ہے نا تباہ کریں گے، تو وہ سارا اسی پہ کاربند ہے۔ یہ بھی ایک تاثر ہے، یہ بھی ایک پتہ چل رہا ہے، یا ایک آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اندر یہ آ رہا ہے ساری چیزیں کہ یہ تو شاید اسرائیل نے یا امریکہ نے جو ہے 9/11 کی طرح کا ایک جو ہے نا وہ سانیہ جو ہے نا وہ کریٹ کیا ہے، کہ خود ہی ایک سانے کو کریٹ کر کے تاکہ وہ ہمیں ایک جواز مل جائے اور پھر ہم اس پہ اٹیک کر کے تو اس کو تباہ و برباد کر دیں۔ یہ بڑی خطرناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلم امہ کو خصوصی طور پہ کھڑا ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مسلم امہ میں ترکیہ جو ہے وہ اس وقت کھل کے جو ہے نا وہ اس نے اس کی مذمت بھی کی ہے اور وارننگ بھی دی ہے اس اسرائیلی صدر کو اردوغان نے، کہ اگر یہ آخری وارننگ دی ہے۔ اسی طرح ایران نے بھی کھل کے جو ہے نا وہ اس کی مذمت کی ہے اور وارننگ دی ہے، اور حزب اللہ آپ سمجھتے ہیں وہ بھی اپنی کردار جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کو بھی کھل کے اس کی نہ صرف مذمت کرنی چاہیے بلکہ عملی اقدام جو ہے نا وہ اٹھانا چاہیے۔ یہ تامی صاحب مختلف تجزیہ کاروں کی جانب سے سوشل میڈیا پر اور مختلف نیوز چینلز پر تبصرے آ رہے ہیں کہ شاید کوئی عالمی جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں، آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیں اگر اسی طرح کا یہ رویہ اگر 2-3 دن اور رہا، یہ واقعتاً عالمی جنگ، تیسری عالمی جنگ میں یہ جو ہے نا وہ کنورٹ ہو جائے، اور یہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلم ممالک جو ہے اگر اس وقت بھی یونائٹ نہ ہوئے، اگر OIC نے اپنا کردار ادا نہ کیا مذمتوں سے آگے عملی طور پہ،
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ٹارگٹ جو ہے یہ جو ہے نا وہ مسلم امہ ہے، مسلم ممالک ہیں، تو ہمیں جو ہے نا یہ تو بہت خدشات ہیں اور یہ بالکل اس میں ممکن ہے۔ بہت شکریہ سینئر صحافی جناب عابد ہمیشہ فلسطین کے مسئلہ پر گفتگو کر رہے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔